بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ قلم کی ابتدائی 9 آیات ہیں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ تفسیری سلسلہ نزولی ترتیب پر، اور نزولی ترتیب کی خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ سیرت کے اسباق بھی اس میں بہت سارے ہم کو مل جاتے ہیں، اور کن حالات میں اور کس بیک گراؤنڈ میں کون سی آیات نازل ہوئی ہیں اس کو سمجھنے میں ہم کو بہت سہولت ملتی۔ اس وجہ سے یہ جو سیکوینس ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا، اس کا لحاظ ہم اس درس کے اندر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو شاید میں آپ سب سے جو امید رکھا ہوا تھا اور گزشتہ جو آپ سب سے گزارش کی گئی تھی کہ ہم ہفتہ واری اس درس قرآن کو بجائے انڈیویجول سننے اور سمجھنے کے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گھر میں درس قرآن کا حلقہ لگائیں۔ بہت بہتر ہوگا کہ اس میں ہمارے اڑوس پڑوس کے دوست احباب اور ہمارے جان پہچان کی بہنیں جمع ہو جائیں، بہت بہتر ہوگا۔ ورنہ کم سے کم یہ کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر کے اہتمام سے اس میں شریک ہو جائیں۔ اگر کوئی دکان پر سن رہے ہوں تو آس پاس کے دکان والوں کو کچھ دیر کے لیے بلا لیں، ایسی کوئی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ گزشتہ سورہ علق کی تفسیر، اس کا ترجمہ ہم سب کے سامنے آیا، اور ہم نے وہاں پر بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر کوئی تو خاص وجہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے پہلے انفارمیشن، بلکہ وحی کا تو کوئی بدل نہیں ہے لفظ، کوئی دوسرے لفظ سے اس کی کوئی ترجمانی نہیں کی جا سکتی، کہ سب سے پہلی وحی میں خصوصیت کے ساتھ جو توجہ دلائی ہے اور جو واضح اشارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، اس سے علم کی اہمیت بہت اجاگر ہو کر کے سامنے آ جاتی، اور اس سے ہمیں یہ یقینی اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، بغیر علم کے۔ اس وجہ سے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ علم کے بغیر عمل بھی دھوکا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ علم کے بغیر تو عمل بھی دھوکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلی علم کا، سورس آف نالج کا ذکر کیا ہے، وہ ہے قلم۔ اب قلم کی کیفیت کوئی بھی ہو، اس زمانے میں جس ٹائپ کے قلم سے ہم لکھ رہے ہیں وہ ہو، یا یہ کہ لکھنے کا جو بھی ذریعہ ہوتا ہے اس کو قلم کہا جاتا ہے، وہ کی بورڈ کی شکل میں ہو یا ہمارے فون کے بورڈ کی شکل میں ہو، جو بھی لکھنے کا ذریعہ ہے اس کو قلم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اے نبی آپ پڑھیے اقرأ وربك الأكرم، آپ کا پروردگار تو بہت زیادہ کریم ہے۔ اور کریم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے ورب الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے اس نے علم سکھایا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ کریم ہے۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جس قلم کا تذکرہ سب سے پہلی وحی میں ہوا ہے، اس کے بعد دوسری وحی جو آئی ہے اس سورت کا نام ہی سورہ قلم۔ کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسری وحی جو آئی ہے اس وحی کا نام ہی، اس سورت کا نام ہی سورہ قلم۔ وجہ کیا ہے کہ اگر قلم سے بے نیازی ہو جائے اور اس سے استغنا ہو جائے،
آدمی یہ طے کر لے کہ میں جو علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور آلے ہیں، اور وہ استاد کی شکل میں علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، اور وہ انسٹیٹیوٹ اور کالج کی شکل میں ہو، اور وہ مدرسے کی شکل میں ہو، اور وہ کتاب کی شکل میں ہو، اور وہ ہماری یہ آن لائن سافٹ ویئرز کی شکل میں ہو، اور وہ ہمارے یہ کلاسز کے انداز میں ہو، کسی بھی شکل میں علم کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس سے مستغنی ہو جائے اور اس سے آزاد ہو جائے تو اب دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں، اور کامیابی کا راستہ صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر ترقی کرنا ہے تو یاد رکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کو علم کا حاصل کرنا لازم، دنیا میں بھی ترقی کرنا ہے تب بھی، کیونکہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الہیات اور ایک ہے علم کائنات، تکوینی علوم اور تشریعی علوم۔ بس اتنا ہے کہ تکوینی علوم کو علوم عصریہ کہا جاتا ہے اور تشریعی علوم کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا یہ کسی بھی قسم کی ترقی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ یہاں رک کر کے میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ نبی کے آنے کے بعد قوم کے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ان کے کہنے پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو قوم کو اگر یقین نہ آئے تو ان کو یقین دلانے کے لیے اور اپنے آپ کو نبی پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ رائج رہا وہ معجزات کا طریقہ رہا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے، اور وہ نبی جب قوم میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے اور قوم کے لوگ اس کا انکار کرتے تو یہ معجزہ دکھاتے۔ معجزہ ایسا ہوتا کہ عام طور پر دوسرے لوگ ایسا کام کرنے پر قادر نہیں ہوتے، تو وہ معجزے سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ہاں بھئی اللہ کی دی ہوئی ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب یہ جو معجزات ہوا کرتے تھے، یہ معجزات ہر نبی کو اسی لائن کے ملتے تھے جس لائن کا رواج اس قوم میں ہوتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سب سے پڑھا لکھا اور سب سے بڑا ایجوکیٹڈ وہ سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ بھی اسی جنس سے ملا کہ جس طرح وہ جادوگر رسیوں کو سانپ بنا کر کے دکھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی لاٹھی بھی سانپ بن جاتی تھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ ان کے سانپ نقلی ہوتے تھے، مطلب دیکھنے والوں کو وہ سانپ دکھتے تھے لیکن ہوتے نہیں تھے سانپ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سانپ تھا وہ اصلی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا تھا وہ شخص جو میڈیکل میں سب سے زیادہ ماہر، سب سے ماہر طبیب ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اسی جنس کے رہے کہ کسی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کو بال اگ جاتے، کسی نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا، اس طرح کے کسی قبر کے اوپر جا کر کے وہ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو رہا ہے۔ اس ٹائپ کے معجزات کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر رواج طب کا تھا، میڈیکل سائنس کا وہ رواج تھا، اس لیے نبی کا معجزہ بھی اسی طرح سے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی نبوت تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اب قیامت تک آنے والے لوگ جو آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں، اگر ان کو یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ہمارے، اگر ان کو یہ سوال پیدا ہو جائے تو پروف کیسے کریں گے کہ واقعی نبی ہے؟ تو ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو قیامت تک باقی رہے، اگرچہ کہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے۔ تو اس معجزے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ معجزہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا، اس میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں آ سکتا ہے، اور جو کوئی اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوشش کرنے لگا وہ خود تو تبدیل ہو گیا لیکن قرآن تبدیل نہیں ہو سکا۔ یہ رضوی کی مثال ہمارے سامنے بالکل واضح آنکھوں دیکھی مثال ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اس زمانے کے
قوم کے لوگوں کی مہارتوں کے جنس سے معجزہ ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات ملے، لیکن ایک معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کس جنس کا معجزہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن یہ ایک علمی معجزہ ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ ترقی پر، اور دنیاوی ترقی ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ ترقی پر وہ قوم ہوگی جو علم میں سب سے آگے ہوگی۔ اب وہ علم کے اعتبار سے وہ قوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دنیاوی اور عصری علوم میں مہارت، دین میں ترقی کرنے کے لیے دینی علوم اور شریعت کے علوم میں مہارت۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جو قومیں ہم پر رول کر رہی ہے، حکومتیں کر رہی، آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے تو بہت کم ہے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں برہمن قوم رول کر رہی، اور تعداد کتنی؟ 3-3.5%۔ پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہودی، اور تعداد کتنی؟ پوری دنیا کا 1% بھی نہیں، لیکن ڈومینیشن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس تعلیم پر کانسنٹریٹ کیا ہے، اس تعلیم پر فوکس کیا ہے جس کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکے، پورے کے پورے ملک کو اپنے قابو میں کر سکے۔ یہاں سے میں آپ کو دراصل بات سمجھانا چاہتا ہوں کیا کہ علم کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اہمیت ہم سب کو سمجھنے کی ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق پہلی وحی میں قلم کا اہتمام سے ذکر کیا، اعلی علم کا اہتمام سے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو دوسری وحی، وہ دوسری وحی کا نام ہی سورہ قلم رکھ دیا۔ تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسری وحی کا نام ہی سورہ قلم رکھ دیا۔ اب اس کے حالات دیکھیے، اس زمانے میں کیا حالات تھے کہ پہلی وحی کے آنے سے پہلے، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام کا عالم یہ تھا کہ آپ کو صادق کہا جا رہا تھا اس معاشرے میں جہاں پر سچائی اور صدق کا وجود مشکل تھا، اور آپ کو امین کہا جا رہا تھا ایسی سوسائٹی میں جہاں پر امانت داری کبھی کسی کو خواب میں بھی نہیں ملتی تھی۔ تب پہلی وحی کے آنے سے پہلے۔ اب جب وحی آ گئی اور آپ نے اللہ کی رہبری میں لوگوں کے درمیان ہدایت کا کام شروع کیا، تو اب صورتحال کیسی بنی؟ یہی شخص اور یہی شخصیت جس کا اب تک اتنا احترام و اکرام تھا، ہر کوئی جس کو اپنے پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار تھا، انہی کو لوگوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا، انہی کے اوپر لوگوں نے مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور ہر طریقے سے اور ہر پہلو سے ڈپریس کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہتے تھے۔ ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جب کام شروع کیا تو منظر ایسے بدل گیا، اور جب تک کچھ کام نہیں کیا تھا اس وقت تک ایسے اکرام اور ایسے استقبال اور ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اور اس کا اتنا چرچا ہوا اور اتنا لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کو اپنے فرشتے کے ذریعے وحی دے کر بھیجنا پڑا اور صفائی پیش کرنا پڑا کہ نہیں، میرا جو نبی ہے یہ نبی مجنون نہیں ہے، اور یہ بد اخلاقی کا مرتکب نہیں ہے، بیڈ کیریکٹرز اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کو یہ گواہی دینا پڑا، اور اللہ کو اطمینان دلانا پڑا کہ آپ کو ایک ایسا اجر اور ایک ایسا انعام ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آج آپ کو وہ انعام نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد سارے لوگ وہ انعامات کو، وہ اکرام کو دیکھیں گے، اور سب کو پتا چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے اور سیدھی راہ پر چلنے والا کون، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھائی کیا تھی اور برائی کیا تھی۔ کچھ دنوں میں سب کو پتا چل جائے گا۔ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ درمیان کے دونوں وحی کے درمیان کے وقفے کا جو منظر کا تبدیل ہونا ہے، میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن پاک بس سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور اپنے اپنے خاندانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حالات اللہ نے اس لیے بتا دیے تاکہ ہم سب کے لیے یہ انڈرسٹوڈ رہیں اور ہم سب اس کو سمجھے ہوئے رہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے حالات میں ہم
مائنس میں نہ چلے جائیں، ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ ہم محنت کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ بھی پھر ویسی فتوحات اور ویسے لوگوں کی محبتیں ہمارے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں جیسی فتوحات اور جیسی محبتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائی تھی۔ چنانچہ آج کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نون۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ نون حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ اللہ کے کچھ راز ہیں جس کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیا معانی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے کوڈ ورڈز۔ ٹھیک، آگے اللہ فرماتے ہیں والقلم، واو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے قلم کی۔ دیکھیے پہلی وحی کا اختتام ہو رہا تھا قلم پر، وعلم بالقلم، اور دوسری وحی کا آغاز ہو رہا ہے قلم سے۔ کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے قلم کی، اور صرف قلم کی نہیں، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اس چیز کی قسم جو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے دوسری ہی وحی میں؟ اس لیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کام کا آغاز کیا، کیا ہے بھائی نبوت کا کام؟ سب سے پہلے یہی کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں سے دل لگائے ہوئے ہو وہ ساری چیزیں نہ نفع دینے والی ہے نہ نقصان دینے والی، اس سے دل لگانا کوئی کام کا نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جن چیزوں کو دل دیے بیٹھے تھے وہ چیزیں مورتیوں کی شکل میں تھی، اور آپ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ مورتیاں، یہ بت نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر ان کے سامنے رکھی مٹھائی میں سے اگر کوئی مکھی اس مٹھائی کا ذرہ لے کر کے اڑ جائے تو اس مکھی کے منہ میں سے یہ اپنی مٹھائی واپس بھی نہیں لے سکتے، تو اتنے عاجز۔ تو اس زمانے میں لوگ جو دل دیے بیٹھے تھے وہ ایسے مورتیوں کو اور ایسے مجسموں کو کہ جس کے پاس نہ کوئی نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی قدرت ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ خواہ وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں جو دل دیے بیٹھے ہیں وہ ایسی دکان کو، ایسے بزنس کو، ایسے کاروبار کو، اور ایسے موٹی موٹی رقم والی گڈیوں کو، اور ایسے بینک بیلنس کو، اور ایسے سونا اور چاندی کو، اور ایسے گھوڑے اور گاڑی کو، اور ایسے بنگلے کو، اور ایسی جو ہے چھوکری کو، اور ایسی بیوی کو، اور ایسے بچوں کو دل دیے بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس نہ کسی نفع کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ۔ وہاں دل مورتی کو دے کر کے غیر اللہ کی عبادت چل رہی تھی، اور وہاں بھی مورتی غیر اللہ، اور یہاں بھی پیسہ، بنگلہ، گاڑی، گھوڑا سب غیر اللہ۔ تو غیر اللہ ہونے کی حیثیت سے کفار و مشرکین اور ہمارے زمانے کے لوگوں میں فرق نہیں ہے، وہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے مواعظ حسنہ، تو حضرت نے اپنی اس کتاب میں بہت ساری نصیحتیں حضرت کی لکھی ہوئی ہے، مجالس اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت کا تکیہ کلام تھا اے نادان، نادان تکیہ کلام تھا حضرت کا، تو فرماتے ہیں کہ اے نادان تیرا کیا خیال ہے کہ تو ایک راستے سے گزر رہا ہے اور جنگل میں جا رہا ہے، جنگل میں کہیں پر کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، جاتے ہوئے لق و دق جنگل میں تجھے ایک دروازہ نظر آیا، جس دروازے کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، تجھے بہت امید بندھی اور دل کو قرار آیا کہ کسی مسلمان کا گھر مل گیا، اور جب تو نے اس دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھتا ہے کہ مختلف قسم کی مورتیاں اندر رکھی ہوئی ہے۔ اے نادان تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے سلسلے میں کہ تو کیا سمجھے گا کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے کہ دروازے کے باہر تو کلمہ لکھ رکھا ہے اور دروازہ کھلتا ہے تو اندر مختلف قسم کی مورتیاں رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے نادان تیرا اپنے آپ کے سلسلے میں کیا خیال ہے کہ تیرے ہونٹوں کے اوپر اور تیرے منہ کے اوپر تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور
تیرے دل کے اندر دل تیرا لگا ہوا ہے مختلف غیر اللہ کے ساتھ، کہ تیرے دل میں روپیے کی شکل میں ایک مورتی بیٹھی ہوئی ہے، کاروبار کی شکل میں ایک مورتی بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنے ملازمت کے شکل میں ایک مورتی بیٹھی ہوئی ہے، مختلف قسم کی مورتیاں تیرے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرا کیا خیال ہے اپنے آپ کے سلسلے میں کہ اگر وہ گھر والا منافق تھا تو پھر تو کیا ہے؟ کہ ہوتا ہے تو پیسہ ہوگا تو سب ہوگا، مال و دولت ہوگا تو سب ہوگا، گاڑی گھوڑا ہوگا تو سب ہوگا، کرسی اور عہدہ ہوگا تو سب ہوگا، نہیں ہوگا تو بس خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کسی کام کے نہیں، بقیہ سب چیزیں دنیا کے اندر کام کی، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ صورتحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور یہ صورتحال اس زمانے کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بس جن چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے اور جن چیزوں کو میں نفع نقصان کا یقین کیا جا رہا ہے اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہے، کہیں مورتی کی شکل ہے تو کہیں روپیے پیسے کی شکل ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو جو ہوتا ہے صرف ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہوتا ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے تو تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، جب گاہک کے دل میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری دکان سے خریداری کی بات ڈالیں گے تو گاہک تمہاری دکان سے خریدے گا، نفع تم کو ملے گا، تو دکان تم چلا رہے ہو کہ اللہ چلا رہے ہیں؟ ورنہ کتنے گاہک ہیں جو ہمارے دکان سے گزرتے ہیں، سامنے سے گزرتے ہیں، بازو والی دکان سے وہی چیز خریدتے ہیں لیکن ہمارے پاس سے نہیں خریدتے۔ وہ گاہکوں کا دل کس کے ہاتھ میں؟ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ کروڑوں ملینوں بلینوں کی مقدار میں ہے لیکن سکون سے محروم ہے، آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کر کے سونے کا معمول بنا ہوا ہے، کچھ آرام نہیں۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال و دولت ہے، اور سخت گرمی کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ پہ کانکریٹ پر اخبار بچھا کر کے بہت مست آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دعوت سب سے پہلے دینا شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہوا کیا؟ لوگ اتنے بپھر گئے اور اتنا برا لگنے لگا کہ آپ کو مجنون کہنے لگ گئے، دیوانہ کہنے لگ گئے۔ آپ دعوت دیتے تھے لوگوں کو اس بات کی کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کا سہارا بننا چاہیے۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا چاہیے، کسی کو اپنے سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو بھی ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری اخلاقیات کی تعلیم، یہ ایمانیات کی تعلیم، یہ عبادات کی تعلیم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ مجنون کہنے لگ گئے۔ اور ہم بھی اگر لوگوں کو آج سے اپنے محلے اور اپنے جو ہے آفس کے لوگوں کو اور اپنے ساتھ والوں کو حق بات بتانے لگیں گے تو لوگ ہمیں بھی ایسے ہی سمجھیں گے، بلکہ ایسے الزامات وہ ہمارے اوپر بھی لگائیں گے، کوئی بعید نہیں ہے، وہ لگائیں گے ہمارے اوپر ایسے الزامات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان الزامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے کام سے پیچھے ہٹ گئے یا آپ آگے ہی بڑھتے چلے گئے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ مستقل آگے بڑھتے چلے گئے، اور لوگوں کی طرف سے جو کچھ الزامات آتے رہے اللہ نے صفائی پیش کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، کون سی نعمت؟ کہ یہ نعمت آپ کو جو نبوت کی شکل میں ملی ہے، اس نعمت کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے دیوانہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ سب سے بڑے عقل مند۔ البتہ یہاں ایک بات رہ گئی کہ یہ جو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا يَسْطُرُونَ فرمایا ہے، قلم سے کون سا قلم مراد ہے؟ اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ قلم کی قسم اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا لکھا ہوا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم سمجھتے چلیں کہ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں تو اس کی تردید فرمائی گئی ہے، اور اس سے پہلے اس آیت میں اس تردید پر یہ قسم کھائی گئی، اس تردید پر اس سے پہلے
پہلی آیت میں یہ قسم کھائی گئی ہے، اور اس کی تفسیر بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور وما یسطرون، وہ جو لکھ رہے ہیں، تو وہ کون، لکھنے والے کون، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ کنیکٹیویٹی سمجھ میں آئی؟ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس قلم سے تقدیر کے فیصلے لکھ رہے ہیں، اور انہی فیصلوں میں یہ فیصلہ بھی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی غیر معقول بات ہے، نہ کوئی illogical بات ہے، اور نہ اس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے۔ یہ مطلب بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے، اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس سے مراد عام لوگوں کا لکھنا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قلم سے لکھنا جاننے والے بھی وہ اعلیٰ مضامین لکھنے سے عاجز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک جو مضامین پہنچا رہے ہیں، وہ مضامین بہت بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ بھی ایسے مضامین نہیں لکھ سکتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک امی کی زبان مبارک پر ایسے اونچے درجے کا کلام کا جاری ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو دیوانہ کہنا اور یہ تانا دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تانا دینے والے خود دیوانے۔ لہٰذا آج ہم یہ طے کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ بہنیں ہیں وہ سب بہنیں اپنے سہیلیوں اور اپنے متعلقین کو دین کی دعوت دینا شروع کریں گے، خواہ لوگ ہمیں دیوانے کہنے لگیں، لیکن ہم دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا دین کی دعوت دینے والا دیوانہ نہ ہونا، اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھائی اپنے اپنے محلے میں، وہ بھی اپنے سرکل میں دعوت اور حق کے احقاق کا کام شروع کریں گے، اور لوگوں کو حق بات کی طرف آنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ لوگ دیوانے کہیں، دیوانے کہنے سے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی باتوں پر اگر کوئی کسی کو دیوانہ کہہ رہا ہے تو وہ کہنے والا ہی اصل میں دیوانہ ہے۔ آگے آیت ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقین جانیے آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ حق بات بتائیں گے اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا، پھر ان کے عمل کی روشنی سے دوسرے لوگ عمل کرنا شروع کریں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 1400 سال پہلے اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، آج تک ان کا نام اعمال جاری ہے، اور آج تک ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے کہ ختم ہونے والا نہیں ہے اجر۔ ایسے ہی اگر ہماری بات سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور وہ دیندار بن جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی ایک دیندار بنتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے کئی لوگ ہدایت پر آتے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اجر باقی رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اخلاق والا کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا جو سب سے اہم ترین ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہت بہتر ہونے چاہیے، اس کی زبان کے اندر شیرینی اور مٹھاس ہو، اس کی نگاہ کے اندر ایک عزم و استقلال ہو، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، اور اس کے کردار اور گفتار کے اندر جاذبیت ہو، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، جو اس کے ساتھ رہیں اسے اللہ یاد آ جائے، اور جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے انہیں بہت سارے سبق ملنے لگے۔ جو دیندار ہوتا ہے اس کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں رکھتا، وہ بغض نہیں رکھتا، وہ حسد نہیں رکھتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ بہت ٹرانسپیرنٹ زندگی اس کی تمام لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، ایسے جیسے صاف و شفاف آئینہ ہو جس کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، ایسی زندگی۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب ایسی زندگی اپنی بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آج ہم عزم و ارادہ کریں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے
اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو تمہیں تانا دے رہے تھے مجنون ہونے کا، وہ بھی دیکھ لیں گے کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ آج بتائیے کہ ابو جہل دیوانہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے تھے؟ ابو لہب دیوانہ تھا یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تھے؟ عتبہ دیوانہ تھا یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تھے؟ آپ کی جو دعوت تھی اور حق کی جو محنت تھی، اس کی وجہ سے آج پورے عالم میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، بہت ساروں کو، اور جو جانتے ہیں وہ برائی کے ساتھ جانتے ہیں۔ اور یہی دعوت ہم سب کو ہے کہ اگر ہم دین کی محنت شروع کریں گے اور اپنے گھر اور اپنے محلے سے انشاءاللہ کام شروع کریں گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ممکن ہے بہت سارے لوگ ہمارے مخالف کھڑے ہوں گے، ہمارے مقابلے پر آئیں گے، ہم کو تانا دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم بھی دیکھ لو گے، وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ کون دیوانگی کے اندر مبتلا ہے اور کون خرابی میں تھا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پائی۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، یعنی کام چھوڑ دو تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، ایسا نہ ہو۔ یہ تمام کی تمام جو تعلیمات دی جا رہی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سب کو، ان تعلیمات کا بس خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن پر لگایا گیا تھا، ہم اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں۔ اور وہ کیا مشن ہے؟ وہ مشن ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو پوری زندگی میں لا کر کے ہم ایک چلتا پھرتا قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مشن ہے۔ جب ہم نے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا تو اب میری دکان اس مشن کے آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے کہ جو دکان پر گاہک آئے گا وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے دین سے متاثر ہو کر کے دیندار بنے گا، آپ کے معاملات سے متاثر ہو کر کے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آپ کے دین سے، اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ دیندار بننے کا اہتمام کریں گے۔ جو آپ کے پیشنٹس ہوں گے وہ آپ کے اخلاق سے اور دین سے متاثر ہو کر کے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے وہ آپ کے اخلاق اور دین اور آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر کے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور جب سوچنے پر مجبور ہوں گے تو سوال کریں گے کہ کیا مقصد ہے آپ کا۔ ہم اپنے مشن کے اوپر ان کو لگائیں اور لگا کر کے اس دین کو آگے بڑھانے کا کام اور اہتمام کریں تو ہوگا یہ کہ ہمارا بہت آسانی کے ساتھ ہماری محنتیں روٹ لیول پر، گراؤنڈ لیول پر اتر جائے۔ اس لیے بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آن لائن جو کورس ہے، آن لائن سسٹم ہے، یہ نعوذ باللہ یہ آن لائن سسٹم کی وجہ سے ہم تو آن لائن ہی کام کریں گے، یہ تو آپ کو دور دور تک ہے، آپ اس وجہ سے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ سب سے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں سے سن رہے ہیں وہاں گراؤنڈ لیول پہ اتر کر آج سے ہی محنت کا آغاز کریں اور کام کو شروع کریں۔ کہاں؟ فوری گراؤنڈ لیول پر اتر کر کے کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ ابھی دو تین چیزیں میں آپ کو کچھ تھوڑی سی دیر میں سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ اپنے گھروں میں درس قرآن کے حلقے لگا کر کے سن رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اپنے اطراف اکناف کے کچھ لوگوں کو آپ نے یہاں بلا لیا ہو، تو یہ آپ کی ایک دین کی نسبت پر دوستی ہے، اور دین کی نسبت پر دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو دینی دوستی اور دین کے عنوان پر ایک دوسرے کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی صحبت میں کوئی خیر نہیں جو تمہارے لیے ایسی بات پسند نہ کرے جیسی تم اس کے لیے پسند کرتے ہو۔ ابو حاتم ابن حبان فرماتے ہیں، عقل مند کو جب اللہ تعالی محبت کرنے والے اور محبت کی پاسداری کرنے والے مسلمان کی محبت نصیب فرما دیں
تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مضبوطی سے تھام لے۔ اگر محبوب تعلق توڑ دے تو اس کی طرف بڑھنے کا نفس کو عادی بنائے، اور اگر وہ ہاتھ روکے تو عاقل کو چاہیے کہ وہ اس پر خرچ کرے، اس کے قریب ہو، گویا کہ اس کے اعضاء میں سے ایک عضو بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دوستی بہت پسند ہے، اس لیے ہم یہ دین کے نام پر اپنی دوستیوں کو بڑھانے کا اہتمام کریں۔ اخیر میں آپ سب سے یہ جو ہر مرتبہ گزارش ہے وہ یہ کہ یہ مفتاح آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے یہ سارے کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی جو کورس ہمارے پاس شروع ہونے والا ہے وہ تفسیر قرآن کا کورس ہے۔ جو اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، جن کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے،